بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب میت کے ورثہ اس کو قبر کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے پہلے 24 گھنٹے کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثہ میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو ایک لائک لازمی کیجیے۔ پیارے دوستو، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس کو چھوڑ کر ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو سن لو، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے،
پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے روزے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن کو نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے کہ پرے ہٹ جا، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا ہے، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہوئی تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کا دفاع کر دیا، لہٰذا میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستو، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثہ چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی دن تک چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کیا کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت کیا کم ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں بھی تو اٹھا نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا، تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ جب مردہ اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ پیارے دوستو، کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح
جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ دوسری طرف جب نافرمان فاسق و فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، تو اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دکھتا ہے۔ جنت کے باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتے ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، اگر تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس شخص کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے، اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔